السلام علیکم پاکستان، میں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ سونار کی 100 بھی لوہار کی ایک ایماندار کاری ضرب کی تاب نہ لا کر شکست کھا جایا کرتی ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ بے ایمانی چاہے کتنی بھی خوبصورتی سے کی جائے، کتنی ہی اس پہ محنت کیوں نہ کر لی جائے، اس کو ایونچولی ہارنا ہوتا ہے۔ اور ایمانداری کو اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ باطل پہ فاتح کر کے رہتے ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو باطل پہ غالب کر کے رہتا ہے، چاہے پھر مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ خواتین و حضرات، پاکستان چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی تاریخ کے بدترین اور سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے، کہ جہاں صحیح غلط، حلال حرام، قانونی غیر قانونی، آئینی غیر آئینی کی اب کوئی تمیز نہیں رہ گئی۔ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ کمال بے شرمی سے فارم 47 کی جال سازی کے سہارے جس طرح سے ان کی اکثریت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے پارلیمان میں، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ عوام نے تو ان کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کیا تھا، وہ کیسے حکمران بن بیٹھے۔ اور اسی قسم کے بدمست ہاتھی والے رویے کے ساتھ انہوں نے آج آئین میں رد و بدل کا ایک بہت ہی خطرناک اور بدبودار فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے ان کی پوری تیاری تھی۔ ہر طریقے سے انہوں نے، چاہے پھر اس کے لیے جیسے اون عباس بپی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے بتایا کہ ہمیں ہمارے ایم این ایز کو اس وقت 2 آپشنز دی جا رہی ہیں کہ یا تو 20 کروڑ روپے لے کر ہماری طرف ہو جاؤ، اور آئین میں ہم جیسا تیسا بھی رد و بدل کرنا چاہیں اس پہ خاموشی سے چپ چاپ ہمارے حق میں ووٹ دے دو، پیسے بھی تمہیں مل جائیں گے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنی خطرناک موڑ پر پاکستانی سیاست کو لے آئے، کس لیے؟ صرف اپنی اس جعل سازی کو چھپانے کے لیے، کیونکہ ان کو فکر یہ تھی کہ اگر قاضی صاحب چلے جاتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر جیسے ایماندار جج آ جاتے ہیں بطور چیف جسٹس، تو پھر تو سب سے پہلے وہ ہماری اس 2 نمبری کا پردہ چاک کریں گے، جو آلریڈی انہیں پتہ ہے۔ یہ جو ججز کا 8 ججز کا آپ کو پتہ ہے، جو اب تفصیلی آج انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ایڈریس کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو، جو ایک اسے کیا ہی بندہ کہ جو کھرک لگی ہوئی تھی، اس کا بڑا اچھا علاج کر دیا ہے آج سپریم کورٹ کے 8 ججز نے، جنہوں نے فل کورٹ بینچ نے، آپ کو جو یاد ہوگا، جو فیصلہ بھی سنایا تھا جس سے اس حکومت کو سانپ سونگھ گیا تھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا پی ٹی آئی سے جو بلہ چھیننے کی غیر قانونی جو حرکت ہے، کیا پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے، جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے بھی یوں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہوتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا ڈاکہ مار کے آئے ہیں اور اب ان کو پولیس پکڑ لے گی۔ پولیس نے خیر تنگ بھی بہت کیا حسب توفیق اور حسب ضرورت، لیکن اس کے بعد اب اصل امتحان یہ ہوتا کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو 41 آزاد اراکین اسمبلی تھے، جن کو ہر طرح سے آرم ٹوسٹنگ کر کے، موڑ توڑ کے، پوری طرح ان کی کوشش تھی کہ ان کو کسی طرح سے ان میں سے اپنے کچھ بندے توڑ کر اور اپنے نمبر گیم پوری کر لی جائے، جس کا کل تک کافی حد تک بندوبست کر کے حکومت کانفیڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا، 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے انہی 8 ججز نے جو الیکشن کمیشن کی طبیعت صاف کی ہے اور بڑا اچھا ایڈریس کیا ہے الیکشن کمیشن کی جو انہوں نے ایک نئی ایپیسوڈ شروع کر رکھی تھی، اس میں انہوں نے بڑے آرام سے، سکون سے اور بڑی تسلی کے ساتھ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت جو فارم 47 والی ہے ان کی کروا دی ہے تسلی۔ اور اب جو 41 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، جو عمران خان کا نام لے کر اپنی الیکشن کیمپین کرتے آئے تھے اور عمران خان کے نام پر ان کو ووٹ ملا، ان کو پی ٹی آئی کا ہی ڈکلیئر کر دیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے حلف نامے بھی جمع کروا چکے تھے، جیسے کہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ جمع کروا دیں اور معاملہ آگے بڑھ سکے۔ اب اصل تکلیف اس وقت حکمرانوں کو یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو آج آئینی جو امینڈمنٹ کرنی تھی، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے پرسن اسپیسیفک یہ
امینڈمنٹ بیسیکلی ہونی تھی، اور اپنی فارم 47 کی جعل سازی کو چھپانے کے لیے ہر حد تک گر کر، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سعد اللہ بلوچ پی ٹی آئی کے MNA کی پہلے خواتین غائب کی گئیں گھر سے، اور اس کے بعد سعد اللہ بلوچ اب خود وہ خواتین واپس کر دی گئیں تو اب خود ان کو غائب کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود کہ یہ لعنت انہوں نے اپنے گلے میں یہ گھنٹی باندھنی تھی، لوگوں کی خواتین کو گھروں سے یرغمال بنا بنا کر اٹھا کر اغوا کر کے جو کچھ بھی کیا گیا، اس سب کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ یہ پھر بھی ناکام ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے ان جو 41 لوگ تھے جن کو پی ٹی آئی کا قرار دیے جانا تھا ابھی، اس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلیک میلنگ کے اس بدترین بھونڈے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے اب اس چیپٹر کا ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ جن کی آج پوری تیاریاں تھیں ان کو آج بہت بڑا سرپرائز مل گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ آج اگر آپ باڈی لینگویج دیکھتے، بلاول زرداری بھی جو گفتگو کر رہے تھے وہ بڑی مضحکہ خیز تھی کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا۔ بلاول صاحب اگر قیدی نمبر 804 کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو پھر آپ لوگوں کو ان کا انتخابی نشان چھیننے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پھر آپ کو ان کو جیل میں بند کر کے 200 سے زائد جو جعلی مقدمات بنائے گئے ان پر، اس ایکسرسائز کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پھر ان کے جو امیدوار تھے جنہوں نے فروری 2024 کا الیکشن لڑنا تھا 8 فروری کو، ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں کیوں دشواریاں آئیں؟ کیوں ہر امیدوار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ الیکشن لڑا؟ اگر وہ اتنا ہی غیر مقبول ہے عوام میں تو پھر تو ان کو بہت آسانی سے الیکشن میں آنا چاہیے تھا اور وہ آرام سے ہار جاتے۔ کیوں تمام تر دھاندلی کے باوجود بھی عمران خان سے آپ لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں اور آپ لوگ نہیں 2/3 میجورٹی لے سکے پورا نظام اپنے ساتھ ملانے کے باوجود؟ اگر وہ اتنا ہی غیر مقبول ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو اس کے جلسے پہ کیوں کنٹینرز لگاتے ہیں؟ کیوں گھبرا کے لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہ جائیں اس کے جلسے میں؟ کیوں اس کے لیڈرز کو، اس کی پارٹی کی لیڈرشپ کو کیوں دھمکی آمیز باتیں کی جاتی ہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا؟ اور پھر جو عام عوام شرکت کرنے کے لیے جاتی ہے پھر کیوں کنٹینرز لگا کر، حالانکہ جو آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا اس کے مطابق جو اگریڈ اپون راستے تھے کہ آپ اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے لوگوں کو کہ وہ جا کر اپنا ایک جمہوری حق ایکسرسائز کر سکے، کیوں لوگوں کو تنگ کیا گیا؟ اگر وہ اتنا ہی غیر مقبول ہے تو اس کی جلسہ گاہ میں کیوں جگہ جگہ کھڈے اور گڑھے کھودے گئے؟ اگر وہ اتنا ہی عوام کی طرف سے ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب آپ لوگ کبھی بھی عوام کے ووٹ کی طاقت سے کم از کم منتخب ہو کے نہیں آئیں گے۔ اس میں ظاہر پیپلز پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہوا اور نون لیگ کا تو سرے سے آپ کہیں کہ پتہ ہی صاف ہو گیا ہے۔ میاں صاحب کی اب اس وقت یہ حالت ہے کہ جو انگلینڈ جانے کے پر تول رہے تھے، جس وقت خان صاحب نے اڈیالہ سے یہ بات کی کہ ہاں نواز شریف تو بھاگ جائے گا، اس کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس نے تو چلے جانا ہے، اور جب عوام کا بھی کچھ اسی قسم کا رد عمل تھا لنڈن پلان کے حوالے سے، تو میاں صاحب کے خیر خواہوں نے کہا کہ بھائی جان رک جائیں، مت جائیں لنڈن، ابھی آپ نہیں جا سکتے، آپ اگر جائیں گے تو پھر ہم نے یہ جو ساری ایکسرسائز کی ہے 8 فروری کو، یہ ساری کی ساری چیز پہ مزید سوال اٹھ جائیں گے اور آپ کی جو آلریڈی مر چکی ہے سیاست وہ دفن کر دے گی عوام۔ اس لیے نواز شریف آج پاکستانی عوام کے پریشر کی وجہ سے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرح سے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے اب اس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ ادھر ہی رہیں، اور پھر کچھ یہ کہ میاں صاحب کا بھی ایک یاد رکھیے توشہ خانہ کیس ایسا ہے جو ابھی پینڈنگ ہے، جو ابھی میاں صاحب پہ اس حوالے سے کارروائی نہیں کھلی۔ اگر میاں صاحب اچھے بچے نہیں بنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو بھی پرسو کیا جانا شروع کر دیا جائے۔ اس وقت 100 سنار کی ایک لوہار کی کہانی کے مصداق عمران خان اڈیالہ بیٹھ کر بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے کہ وہ جیتتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کا اور عمران خان کا مقابلہ بھی کیا ہے؟ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کل عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا اور بڑا دلچسپ بیان دیا کہ جب سے عمران خان اڈیالہ آئے ہیں تب سے لے کر اب تک عمران خان 250 کے قریب کتابیں منگوا کر پڑھ چکے ہیں اور قرآن پاک کا ترجمہ 3 مرتبہ وہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ تو ان کی فیملی نے کو 2-3 مہینے پہلے یہ بات بتائی تھی، 2-4 مہینے پہلے غالباً۔
ان سب نے کل ملا کر بھی آج تک زندگی میں اتنی کتاب نہیں پڑھی ہونی جتنی اس نے صرف اڈیالہ بیٹھ کے پڑھ لی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں. عمران خان نے کچھ دن پہلے ایک بڑی پاورفل بات کی تھی, اگر آپ نے غور کیا ہو. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اڈیالہ بیٹھ کے نا بڑا انٹروسپیکٹ کرنے کا موقع ملا ہے, پیچھے دیکھنے کا موقع ملا ہے, ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملا ہے کہ میں نے کہاں کہاں فیصلہ سازی میں غلطیاں کیں, کون سے غلط لوگوں پہ اعتبار کیا, کیا پیٹرنز ٹھیک تھے, کیا نہیں ٹھیک تھے, کیا کرنے کی ضرورت تھی اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب میں نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ یہ پاکستان کو جتنا بھی تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں, میں نے انشاءاللہ پلان بنا لیا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ہم اس عذاب سے نکال سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں عمران خان کے پاس تو آبویسلی ہی مسٹ ہیو گاٹ ہز اون پلان, لیکن میری ایک ادنا رائے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا اوورسیز پاکستانیز اس بندے کو محبت کرتے ہیں, جتنا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے پیسے کے لحاظ سے, اپنی انویسٹمنٹس کے اعتبار سے کہ پاکستان میں انویسٹ کرو جب عمران خان آئے, تو اس وقت آٹومیٹکلی جب لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا تو ہم کوئی دوسرے ملکوں کی جانب منہ کھول کے نہیں دیکھ رہے ہوں گے ندیدوں کی طرح کہ اچھا جی اتنے ارب ڈالر یہ دے دے تو اتنے ارب ڈالر کی مدد یہ کر دے تو اتنے ارب ڈالر IMF دے دے. پھر ہم انشاءاللہ خود کفیل بننے کے سفر پر گامزن ہوں گے انشاءاللہ. اور اب تو انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں ظلم و جبر اور بربریت کا جو بازار گرم کیا ہے, اس میں انہوں نے سلسلہ پاکستانی عوام کے لیے تو ویسے ہی بہت آسان کر دیا ہے فیصلہ کرنے کا. اب عوام کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کی, گھر کی خواتین کی عزت کو محفوظ رکھنا ہے, اگر آپ نے اپنے نوجوانوں کو قتل نہیں کرانا, اگر آپ نے ایک سمجھدار, باشعور اور عقل مند معاشرے کے طور پر آپ نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں انشاءاللہ, تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جن گندے انڈوں کی سربراہی اور حکمرانی میں یہ سب ظلم پاکستانی عوام پر پچھلے 2.5 سال میں کیا گیا ہے, ان سے جان چھڑائی جا سکے. سو یہ بہت آسان کر دیا ہے آپ نے, جو خود پر اب لیبل لگا دیا ہے آپ نے اس ساری بدعنوانی اور گھٹیا حرکتوں کا. سو اس میں پاکستانی عوام نے بہت بڑا کراس لگا دیا آپ پہ, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے ووٹر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وائی عمران خان شوڈ بی دا چانسلر آف آکسفورڈ یونیورسٹی, اس نام سے ایک بڑا زبردست آرٹیکل بھی چھپا ہے جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں جن لوگوں نے ووٹ کرنا ہے ان کی رائے بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنی وجوہات بتا رہے ہیں, جو پاکستانی بھی نہیں ہیں, جو برطانیہ میں مقیم ہیں, جو دوسرے دنیا کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے چونکہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس الیکشن میں ووٹ کرنے کے اہل ہیں, لہٰذا وجوہات بتا رہی ہے دنیا کہ ہم کیوں اس کو ووٹ کریں گے. سو ابھی تو خیر یہ بھی شاید نہیں کہہ سکتے کہ اب بھی وقت ہے, کیونکہ وقت تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب تو میچ اتنا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ اب تو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کب ان سے جان چھوٹتی ہے اس ملک کی انشاءاللہ, اور پاکستان ترقی کے راستے پہ دوبارہ سے چلتا ہے انشاءاللہ. تو یہ ناظرین بڑی زبردست ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کا میڈیا بے شرمی کی بدترین مثال بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان کا 99.99% مین سٹریم میڈیا, جو کبھی پاکستانی عوام کی اوپینین میکنگ کیا کرتا تھا, اوپینین میکر کے طور پہ میڈیا کو دیکھا جاتا تھا. شام 7 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک کے جو پروگرامز ہوتے تھے اس میں صحافیوں کی, تجزیہ کاروں کی جو گفتگو ہوتی تھی اس کو دیکھ کر عوام اپنی رائے بناتی تھی. آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے جو بات کی ہے, اب تو غریدہ کا خیر نام بھی لے دیا ہے, جو غریدہ بار بار پوچھ رہی تھیں کہ کس کے بارے میں بات کی ہے, کس کے بارے میں بات کی ہے کہ پیسے لے کے بیانیہ بناتے ہیں. تو اس پہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ غریدہ تم بڑا پوچھ رہی تھی نا میری پارٹی کے ایک بندے سے پروگرام میں کہ کون ہے, کس کی بات کر رہا تھا میں, وہ تم ہو, میں تمہاری بات کر رہا تھا کہ تم پیسے لے کے بیانیہ بناتی ہو. اب اس پہ ظاہر ہے کہ ہراسمنٹ اور اس قسم کا سارا پروگرام شروع کر دیں گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بے شک میڈیا کہتا رہے کہ جی ہم علی امین گنڈا پور کی اور PTI کی کوریج نہیں کریں گے, یہ ہے وہ ہے, اس میں سراسر میڈیا کا اپنا نقصان ہوگا. PTI کا کیا ہے, عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان کا تو ذکر کرتے ہی ان کے پروگرامز شروع ہوتے ہیں, عمران خان کے ذکر پہ ان کے پروگرامز ختم ہوتے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا پروگرامز یہ بے شرم اتنے ہیں کہ نام تک لینے کی ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے, لیکن پروگرام سارے کا سارا جو 40 منٹ 36 منٹ 38 منٹ کا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا عمران خان کے ارد گرد ہی ساری بات چیت گھومتی ہے. سو اگر یہ عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیں حضور والا, تو ان کے سوشل میڈیا کیا, ان کے TV چینلز کیا, ان کی ہر چیز کی کوریج
اور ریچ 0/0 ہو کر رہ جائے گی، بالکل نل ہو جائے گی. لہٰذا آپ بوائے کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا، آپ شوق سے کریں. میں بحیثیت صحافی آپ کو بڑی ذمہ داری اور وثوق سے بتا رہی ہوں کہ اس کا نقصان عمران خان کو تو دھیلا برابر بھی نہیں ہوگا. نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا کہ آپ کی ریچ ختم ہو جائے گی، آپ عوام کے لیے ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اب وہ دور نہیں رہا کہ جہاں آپ عوام کے لیے ٹاپکس طے کرتے تھے یا آپ عوام کے لیے ایک ان کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ اس لائن پہ سوچیں. اب عوام آپ کی لائن اور ڈائریکشن جو تھاٹ پروسیس کی ہوتی ہے وہ طے کرتی ہے. سو اس میں سراسر میڈیا کا اپنا نقصان ہے. اچھا ہے سوشل میڈیا اور ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ تو اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھرپور طریقے سے کوریج دیں گے، تمام جماعتوں کو دیں گے انشاءاللہ کوریج. جو بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہمارے پلیٹ فارمز حاضر ہیں، لیکن جس کو الیکٹرانک میڈیا جان بوجھ کے سنگل آؤٹ کر کے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، پارٹی بنے گا حکومت کی، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم 4 گنا زیادہ کوریج دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، تاکہ عوام کی آواز عوام تک پہنچائی جا سکے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. انشاءاللہ ابھی وہ جیسے ہی میں اس کی ذرا تفصیل دیکھتی ہوں تو میں آپ کو مزید بھی بتاتی ہوں کہ اس کی مزید آگے کیا ڈیولپمنٹ ہے. جب تک آپ کو یہ ویڈیو پہنچے گی شاید شام کے 6:30-7 بج چکے ہوں گے پاکستان میں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کے فوراً بعد ہی ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی کوئی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو آپ سے پھر بات کریں انشاءاللہ. میں نے سوچا کہ فوری طور پر آپ کے ساتھ یہ اچھی خبر شیئر کی جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے اپنے ادارے اور آئین کی ساکھ کو محفوظ بنانے کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ سٹیپ لیا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.